بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تمام احباب جو ہمارے اس گروپ میں موجود ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ایک اختصار کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ اسلامی عقائد کورس 15 روزہ یہ عوامی سطح کا کورس ہے۔ اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آسان سے آسان الفاظ میں اسلام کے بنیادی عقائد سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو معاشرہ چل پڑا ہے اور ہمارے نوجوان لوگوں کو بے دین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے ایمان اور عقیدے پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور وہ ناواقفیت کی وجہ سے اپنا ایمان اور عقیدہ خراب کر بیٹھتے ہیں۔ دیکھیے، آج کے سبق میں عقیدے کی اہمیت پر ایک دو معروضات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے، میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہوا تو وہ ہم چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، لیکن اگر شرک والا گناہ اس کی زندگی میں موجود ہوا تو یاد رکھیے اس حالت میں مر گیا تو اس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ تو عقیدہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک مرکزی نقطہ نگاہ ہے، اور عقیدہ اصل میں ایمان کو ہی عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ انسان کے کفر اور اسلام کا، انسان کی آخرت کے عذاب اور ثواب کا، جنت اور دوزخ کا، یہ تمام تر فیصلے جو ہیں وہ عقیدے پر ہیں۔ آخرت کا فیصلہ عقیدے پر ہے، قبر کا فیصلہ عقیدے پر ہے، اور ایمان اور کفر کا فیصلہ بھی عقیدے پر ہے۔ یعنی کہ عقیدہ دین کی اصل اور بنیاد ہے، یہ شریعت کی اساس ہے، دین کی اساس ہے، اور جو باقی اعمال صالحہ ہیں یہ اس کے فروع ہیں۔ تو آپ دیکھیے، ایک درخت کی اگر جڑیں مضبوط ہوں، تر و تازہ ہوں، تو وہ درخت پھل دیتا رہتا ہے، اور اس پر پتے بھی لگتے ہیں، پھول بھی لگتے ہیں، اور وہ پھل بھی جو ہے اس کے اوپر لگتا رہتا ہے۔ اس کی شاخیں کاٹنے سے اس کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن جب اس درخت کی جڑیں اگر کھوکھلی ہو جائیں، جڑیں مر جائیں، شاخیں جو بنیادی چیز ہے اس کی جو زمین میں گئی ہوئی ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو وہ درخت نہ پھول دیتا ہے نہ پھل دیتا ہے، وہ درخت خراب ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ہے کہ انسانی وجود کی لے لیں کہ انسان کے وجود میں بھی سارا انحصار انسان کے دل پر ہے۔ اگر انسان کا ہاتھ کٹ جائے، ٹانگ کٹ جائے، بازو کٹ جائے، انگلیاں ٹوٹ جائیں، دان ٹوٹ جائیں، تو زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ لیکن انسان کا دل ہی ختم ہو جائے، دل کی حرکت ہی بند ہو جائے، تو اب جو ہے دل کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ انسانی اعضاء کی، انسانی وجود کے اعضاء کا جو موت و حیات کا دار و مدار ہے وہ قلب پر ہے، یعنی دل پر ہے۔ اگر وہ دل حرکت کر رہا ہے تو یہ سارا کچھ، ہاتھ بھی چل رہے ہیں، زبان بھی چل رہی ہے، آنکھ بھی دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، ناک سونگ رہا ہے، زبان بول رہی ہے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اگر دل مر گیا، دل کی حرکت بند، تو یہ تمام اعضاء بیکار اور ختم۔ تو یاد رکھیے، اگر انسان کا عقیدہ درست ہو تو پھر اس کے اعمال صالحہ بھی اس کو کام دیتے ہیں، نماز بھی کام دیتی ہے، روزہ بھی کام دیتا ہے، حج بھی کام دیتا ہے، زکوٰۃ بھی کام دیتی ہے، صدقات بھی کام دیتے ہیں، تمام تر نیک اعمال جو ہیں وہ کام دیتے ہیں۔ اگر عقیدہ خراب ہے، عقیدے میں فساد اور بگاڑ ہے، تو یاد رکھیے جس طرح انسان کے اعضاء دل کے مرنے کے بعد ہاتھ کسی کام کا نہیں، اس طرح انسان کے عقیدے میں بگاڑ آنے کے بعد انسان کی نماز کچھ نہیں، روزہ کچھ نہیں، زکوٰۃ کچھ نہیں، تلاوت کچھ نہیں، کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آگے تفصیل آئے گی بھی کہ اعمال کے قبولیت کے لیے بھی 3 شرائط ہیں، جن میں سے پہلی شرط جو ہے وہ ایمان اور عقیدہ ہے، یعنی عقیدے کا درست ہونا ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو وہ اعمال قبول ہیں، اگر نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہو سکتے۔ تو آج کے دور میں جو یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہماری اولادوں کے عقائد میں بگاڑ آ رہا ہے، یہ آج تو بہت زیادہ جدت کا دور آ گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک مرید ان کے اپنے ایک بیٹے کو لائے اور کہا کہ حضرت میں تو سمجھا کر تھک گیا ہوں، نماز پڑھ، اس کو آپ ہی کوئی تلقین کیجئے، واعظ و نصیحت فرما دیجئے تاکہ یہ نماز پر لگ جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کو ایک الگ جگہ پر لے کر گئے اور کہا بھائی نماز پڑھا کرو۔ تو اس بچے نے آگے سے کہا کس کی نماز پڑھوں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی اللہ کی نماز پڑھو۔ تو پھر اس نے کہا کہ کتنے خداؤں کی، کتنے اللہ کی نماز پڑھوں، کس اللہ کی نماز پڑھوں؟
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور اٹھ کر اپنے مرید کے پاس آیا اور کہا بھائی پہلے اس کا ایمان ٹھیک کرو، پہلے اس کا ایمان بناؤ، ایمان پر اس کو لاؤ، پھر اعمال کی فکر کرنا، یہ تو ایمان سے ہی ہاتھ دھوئے بیٹھا ہے۔ تو یہی حالت ہوتی ہے ہمارے لوگوں کو بھی جو ہے نا، باہر کے ممالک کی لالچ، تعلیم کی لالچ، ڈگریوں کی لالچ اور پیسے کی لالچ دے کر لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو بگاڑا جاتا ہے، اور بعد میں پھر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ سرحد کا ایک واقعہ کہ ایک والد نے بہت سارا خرچہ کر کے اپنے بیٹے کو روس میں بھیجا تعلیم کے لیے، اور وہ کچھ سالوں کے بعد تعلیم حاصل کر کے جب واپس آیا تو اس کے باپ نے خوشی سے اسے استقبال کیا، گھر بٹھایا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد کہا بیٹے اب آپ نے تعلیمی زندگی مکمل کر لی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا نکاح کر لیں، شادی کر لیں۔ اور اس نے باپ کی جب یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، میں تعلیم پڑھ کے آیا ہوں، میں نے تعلیم سیکھی ہے، میری بہن میرے ساتھ پیدا ہوئی، میرے گھر پہ جوان موجود ہے، تو مجھے کسی اور لڑکی کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنی خواہش سے، اور یہ اپنی خواہش مجھ سے پوری کرے گی، نئی لڑکی آپ لاؤ گے نکاح کر کے میرے لیے تو وہ میرے مزاج پر اترے گی، میں اس کے مزاج پر اتروں گا کہ نہیں اتروں گا، کتنے معاملات آئیں گے، خراب ہوں گے، تو میری بہن میرے گھر پہ موجود ہے تو میں اسی سے سارے معاملات کر لوں گا، الیاذ باللہ۔ تو اس والد نے اس وقت تو خاموشی اختیار کر لی، لیکن کچھ دن بعد پورے خاندان کی دعوت رکھی اور پورے خاندان کو بلایا اور بلا کر کھانا کھلا کر اس بیٹے کو سامنے بٹھا کے یہی سوال کیا تو اس نے یہی جواب دیا جو چند دن پہلے اپنے باپ کو دیا تھا۔ تو اس باپ نے گولیاں مار کے اپنے بیٹے کو جو ہے نا قتل کر دیا۔ تو بعد کے ان نقصانات سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں پر، اپنے عقائد پر ہمیشہ نظر رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ احباب ساتھ دیں گے، سبق کو سنیں گے، آگے پہنچائیں گے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس کار خیر میں حصہ بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ کورس بالکل فری ہے الحمدللہ، کسی قسم کا کوئی اس کا مالی معاوضہ نہیں ہے، بس دعاؤں کی درخواست ہے، اور تعاون یہ ہے کہ اس کو آگے پھیلائیں، آگے سے آگے نشر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔